حیدرآبادی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ سب بخیر ہوں گے، اللہ سب کو محفوظ رکھے ہر آفت اور ہر مصیبتوں سے۔ اور آج ہم جو ہے سو مسجدوں کے بارے میں آیت تلاوت کرنے جا رہے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 36 اور 37۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت مسجدوں کے اندر رہنے کے احکام بتائے ہیں کہ کس طرح مسجد کی حفاظت کی جائے اور کس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ تو علماء اکرام نے اس بارے میں کچھ نصیحتیں کی ہیں، اسے ہم پہلے سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چل کر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس کے بارے میں 15 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اولی کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگ بیٹھے دیکھیں تو پھر ان کو سلام کرے، اگر کوئی نہ ہو تو کہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور دوسرے کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے پڑھ لے، اگر وہ نماز پڑھنے کا مکروہ وقت نہ ہو تو۔ تیسرے کہ مسجد میں خرید و فروخت کی بات نہ کرے، نہ خرید و فروخت کرے، اور یہ کہ تیر و تلوار نہ نکالے، جیسا کہ بعض قوموں میں تیر تلوار ساتھ رکھنے کا اگر ہے طریقہ تب بھی جو ہے سو مسجدوں میں نہ لے جائے، اگر ساتھ ہی رکھے ہوں تب بھی باہر نہ نکالیں۔ 5ویں یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے، اور 6 یہ کہ مسجد میں بلند آواز نہ کریں۔ 7ویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں۔ 8ویں بات کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کریں، جھگڑا ویسے ہی بری بات ہے تو پھر اللہ کے گھر میں تو یہ بہت ہی بری بات ہو گئی۔ 9ویں یہ کہ جہاں صف پوری ہو چکی ہو، جگہ نہ ہو، وہاں گھس پیٹ کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کریں۔ اور 10ویں بات یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزریں۔ اور 11ویں بات کہ مسجد میں تھوکنا اور ناک صاف کرنا بھی منع ہے، پرہیز کرے اس بات سے۔ اور 12ویں بات یہ کہ اپنی انگلیاں نہ چٹکھائیں، اور 13ویں بات یہ کہ اپنے بدن کے حصے سے کھیلتے نہ رہیں، اور 14ویں بات یہ کہ نجاست سے پاک صاف رہے، کسی چھوٹے بچے یا پھر کسی مجنون کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں جو سوجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں، احترام نہ کر سکے مسجد کا، ایسے بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، دوسروں کی بھی نماز ڈسٹرب ہوگی اور پھر مسجد کے جو احترام کے بھی ممانی ہیں یہ۔ 15ویں بات یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہیں، ٹھیک ہے۔ تو 15ویں بات یہ تھی کہ وہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلتا ہو، اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز بشرطے کہ ان 2 نمازوں کے درمیان میں کوئی کام یا کلام نہ کرے، علیین میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ تھی حدیث کا مفہوم۔ آگے ہم ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں ان آیتوں کا، سورہ نور کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوتن، گھروں میں، یعنی اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں۔ اذنا، حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالی، ان ترفع، یہ کہ نہ بلند کرے آوازوں کو، ویذکر، اور ذکر کرے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کے نام کے، اللہ کا نام کا ذکر کرے۔ نماز تو پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھیں، اس کے علاوہ بھی جب تک وہاں بیٹھے رہیں تو پھر اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یسبح، اور پاکیزگی بیان کرے، یاد کرے، لہو، اسی کی، فیہا، اس میں، بالغدو، صبح، والآصال، شام، رجال، کچھ لوگ، مرد حضرات، ایسے مرد حضرات، لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ہیں ان کو، تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بھی انہیں اس خرید و فروخت کی مشغولیت میں بھی وہ اللہ کے ذکر کرنے سے رکتے نہیں، اور مال کی بڑھنے سے اور اس کی مشغولیت سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کہ وہ اقام الصلاۃ، اور وہ اللہ کو، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یخافون، اور وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ دیکھیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، رات دن چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حلال تجارت کر رہے ہیں، پھر بھی انہیں خوف ہے، یخافون، وہ ڈرتے رہتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب،
पलट जाएंगे, फीही जिसमें कुलूब दिल पलट जाते हैं, वल अब्सार और आंखें पलट जाती हैं। यानी कि क़यामत के दिन कैसे हौलनाकी होगी कि उस दिन दिल पलट जाएंगे, आंख पलट जाएंगे, इंसान बेहाल हो जाएगा। उस दिन का खौफ उन्हें सताए रखता है और इस खौफ से वो पूरे के पूरे गाफिल नहीं हो जाते। कमाई में, धमाई में, घर गृहस्थी में, ऐशो इशरत में गाफिल नहीं पड़े होते, बल्कि अल्लाह की याद उनके दिलों में बैठी हुई रहती है। हर जगह, हर मामले में, रिश्तेदारी में, कमाने में, हर मामले में वो एहतियात का दामन थामे रहते हैं कि जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है उसी मुताबिक अमल करते हैं और खैर तलाश करते रहते हैं। लियजज़ियहुम ताकि बदला दे उनको अल्लाह ताला अहसना बेहतरीन मा अमिलू जो उन्होंने अमल किया है, व यज़ीदहुम और ज़्यादा दे उनको मिन फ़ज़ल ही अपने फ़ज़ल से, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको बेहतरीन से बेहतरीन बदला दे। इसीलिए वो जो है सो अपने अमाल की हिफाजत कर रहे हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है मन यशा जिसको चाहे, जितना चाहे, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब व किताब। अल्लाह ताला जिसको जितना चाहे रिज़्क़ अता फरमा सकते हैं।